محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، والجوع، اور تمہیں بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور ہم آزمائیں گے تمہارے مالوں کے اندر نقص دے کر، نقصان دے کر، تمہاری جانوں کے اندر نقصان دے کر، اور تمہارے پھلوں کے اندر نقصان دے کر۔ وبشر الصابرین، تو بشارت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صابرین ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسی کا مال تھا، اس نے واپس لے لیا۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، تمہیں ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ اور کس طریقے سے صبر کرنا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس طریقے سے آزمائیں گے؟ کبھی ہم تم پر بھوک کو حاوی کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں صبر کرتے ہو۔ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تمہارے مالوں کے اندر ہم نقصان دیں گے، ہم یہ دیکھیں گے تم صبر کرتے ہو نہیں صبر کرتے ہو۔ ہم تمہاری جانوں کے اندر نقصان دیں گے، تمہارے گھروں کے اندر موت کر دیں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ تم اس پر صبر کرتے ہو نہیں کرتے ہو۔ ہم تمہارے پھلوں کے اندر، تمہارے باغات کے اندر، تمہاری کھیتیوں کے اندر، تمہارے کھلیان کے اندر نقصان پیدا کریں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ تم اس پر صبر کرتے ہو نہیں کرتے ہو۔ اور ان تمام چیزوں کے اندر نقصان دیں گے اور تم اس کے بعد بھی صبر کرو گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان معاملات کے اندر صبر کرتے رہے۔ اب حضرات محترم، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اور جوع سے مراد یہاں پر رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزوں میں انسان بھوکا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ پورے دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ تو جوع سے مراد ہم تمہاری آزمائش کریں گے رمضان کے اندر کہ تم اللہ کے لیے، میرے لیے روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو۔ آگے فرمایا کہ مال، اب یہاں مال سے مراد اولادوں کو لیا امام شافعی نے، کیونکہ سب سے بڑی دولت انسان کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو، ناکاراؤں کو دیکھا ہے جو کماتے کھاتے نہیں تھے، مگر جب شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی تو خود بخود لائن پر آ گئے، خود بخود لائن پر آ گئے، کمانے جانے لگ گئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ بھی اپنے آس پڑوس میں دیکھیں گے، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں اموال سے مراد اولاد ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہاں جانے بھی مراد ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے اندر ایسا انسان صبر کرتا ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں پھل سے مراد چھوٹے بچوں کی موت ہے، چھوٹے بچوں کی موت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے کہ جب کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے میرے فرشتے تو نے ایک بچے کی روح کو قبض کیا ہے۔ وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے پروردگار، ہاں میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے اس کے ماں باپ کے دل کا پھل لے لیا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کے ماں باپ کے دل کا پھل لے لیا ہے۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار بے شک میں نے یہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فرشتے اب مجھے یہ بتا کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا کہ جب تو نے اس کے چھوٹے بچے کی روح کو قبض کر لیا، اس کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا،
تو اس کے اوپر اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے میرے پروردگار وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اسی نے دی تھی اور اسی نے لے لی، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ جب فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتے اب میری طرف سے بھی یہ اعلان سن لے، یہ انعام سن لے، اب تو جنت میں جا، جنت میں جانے کے بعد ایک مکان بنا اور اس مکان کا نام رکھ دے بیت الحمد۔ تو جن کے گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کے انتقال ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اجر عطا فرما رہا ہے ان کے صبر کرنے پر، جو انہوں نے اس بچے کی موت کے اوپر صبر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے لیے ایک مکان تیار کروا رہا ہے اور اس کا نام بیت الحمد رکھے گا۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔